کہ اللہ کی رائے کہ اگر آپ اس میں کامیاب ہوتے نہیں ہیں تو عمران خان صاحب کو جو ہے سائفر معاملے میں گرفتار کر لیا جائے گا اور اٹک کو ہی سیل جو ہے ڈکلیئر کیا جائے گا. سائفر والے کیس بدقسمتی ہے کہ تھوڑا سا پیچھے کر لیں, اوپر کر لیں, اوپر کر لیں. سائفر کا کیس ہے ہی نہیں قانون کی نظر میں, اس لیے کہ وہ جو ڈونلڈ لو نے جو مجید ہمارا امبیسڈر تھا امریکہ میں, اس کو جو اس نے شبھ باتیں کی تھیں کہ پاکستان کے اگر وزیر اعظم کو نہ ہٹایا گیا تو اگر ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو ہم معاف کر سکتے ہیں. وہ تم آقا ہو, ہم تمہارے غلام ہیں. امریکہ یہی سمجھتا ہے سپر پاور ہونے کے ناطے سے پاکستان اس کی جو ہے ایک کالونی ہے. تو یہ شرم آنی چاہیے یار. آپ کے خیال میں عمران, آپ دیکھیں جب آپ نے اس کو کابینہ میں ڈسکس کیا اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے آیا تو اس وقت عمران خان پرائم منسٹر, ڈیفنس منسٹر اور تینوں سربراہان افواج پاکستان کی, انہوں نے کہا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان کے معاملے میں یہ شدید مداخلت کی جا رہی ہے. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا اسٹرانگ ڈیموش لکھیں, سخت قسم کا اس کا جو ہے جواب دیں کہ وہ کون ہوتا ہے امریکہ کہنے والا کہ اگر آپ پرائم منسٹر کو نہیں ہٹاؤ گے تو ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے. تم معافی دینے والے کون ہو؟ ہم تم سے معافی مانگیں. اور 25 کروڑ عوام ہے, ایٹامک پاور ہے, ہماری غیرت اور ناموس کو تو تم نے جنازہ نکال کے رکھ دیا. اور خان نے اگر ڈیموش لکھا سخت قسم کا, تو پھر جب دوسری کابینہ کی میٹنگ ہوئی جس میں شہباز شریف نے پریزائڈ کیا, شہباز شریف نے, خواجہ اظہر اس میں ڈیفنس منسٹر, پھر تینوں افواج پاکستان کے سربراہان تھے, پھر انہوں نے تصدیق کی اور امبیسڈر کو بلایا مجید نے, اس نے تصدیق کی کہ ہاں جی یہ ڈونلڈ لو نے بھیجا تھا اور میں نے یہ جو ہے بھیجا تھا, اپنا سائفر بھیجا تھا. آپ کو پتا سائفر کہتے ہیں چوری, بھائی سائفر چور ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. وہ کوڈڈ اس میں ہوتا ہے جو فورن سیکٹری کی فورن منسٹری میں آتا ہے, اس کو آپ ڈی کوڈ کر کے اس کا ٹرانسلیشن کر کے اسکرپٹ لیتے ہو. وہ اسکرپٹ تو سارے دنیا کے پاس ہے, کابینہ میں بھی, نیشنل سیکیورٹی میں بھی اور دوسری میں بھی. یہ تو خان نے اگر کیا ہے تو پاکستان کی غیرت اور عزت کے لیے اس نے تحفظ کیا ہے. یہ کہتے ہیں سیکیورٹی بریچ ہو گیا. وہ شرم آنی چاہیے. پاکستان کو غلام بناتے ہو تم امریکہ کے آگے. بھٹو کا بھی یہی اشر کیا تھا. بھٹو کو اس نے کہا تھا کہ اگر اس نے یہ جو ہے آپ کو, جی ہینری کسنجر نے اس وقت فورن سیکرٹری تھا, اس نے کہا بھٹو اگر تم ایٹم بم بنانے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. پھانسی لگایا انہوں نے, اور پھانسی کس کے ذریعے لگایا؟ عدالتوں کے سے قتل کرایا. آج بھی اسے عدالتی قتل کہتے ہیں. یہ ہوتی ہے غیرت اور ناموس, جس ملک کی خاطر جان بھی انسان دے دیتا ہے. خان نے تو پھر ڈیموش لکھا, اور خان نے کہا کہ یہ جو ہے بیانیہ, او بھائی کیا اس کے اوپر چار دوڑے ہیں اور آپ کہتے ہیں سائفر کا کیس. سائفر کا کیا کیس ہے کوئی کیس؟ قومی سلامتی کو برج کیا ہے عمران خان صاحب کا اقدام کہ قومی سلامتی برج ہوئی ہے, یہ کہا جا رہا ہے, اور اس پہ کیس بنایا جا رہا ہے. کون سی قومی سلامتی بریچ ہوئی ہے مجھے بتا دو نا, آپ بتا دو اس میں کون سی قومی سلامتی. بلکہ قومی سلامتی اسی غیرت اور حمیت کی متقاضی تھی کہ ہم اس کو ڈونلڈ لو کا ڈسمسل کا مطالبہ کرتے کہ اب اس کو برخاست کرو امریکن, یہ جو ڈونلڈ لو ہے جو پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے, بجائے اس کے کہ ہم الٹا ان پر چڑھائی کریں. ہم اپنے وزیر اعظم کو پکڑ کے اندر کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. اچھا, آج تو عمران خان کی اگر آرڈر جاری بھی ہوتے ہیں رہائی کے, تو آج دفتری ٹائم تو ختم ہو گیا کوثر صاحب, کیا آج رہا ہو سکتے ہیں؟ ہاں میں نے سن لیا. آج کی ہیئرنگ سے مطمئن ہے آپ؟ بالکل مطمئن نہیں ہوں. اتنا وقت آگے چلتے جائیں. کو نہیں دیا گیا. ہم نے تو سنا تھا کہ ملزم جو ہے وہ فیوریٹ چائلڈ آف لا ہوتا ہے, لیکن آج مدعی پورا دن آپ کے سامنے دیا, ملزم نے پورا دن آپ کے سامنے دیا. ابھی تو بیماری کا بہانا تھا, اگر بیمار نہ ہوتے تو پھر بتائیے کیا اطلاعات آ رہی ہیں کہ پہنچ چکی ہے. دیکھیں اللہ کو جو منظور ہوگا. دیکھیں دانا پانی ایسا ممکن ہے, دانا پانی اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ زندگی موت ذلت رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں. اب پرسوں انہوں نے میں آدھا گھنٹہ اور ہوتا تو میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا, میں بھی اللہ کے
یہ اللہ کے ہاتھ میں ساری چیزیں۔ ہمشد پرویز صاحب کے جو دلائل تھے راہل گاندھی کے بارے میں، اسے انہی کی سپریم کورٹ نے ہٹا دیا تھا، اس کو ایز اے ریفرنس کیسے استعمال؟ وہ ان کے سارے جتنے تھے نظیر جی، انہوں نے ہندوستان کے چوکی دی۔ میرے ان کو ہندوستان زیادہ پیارا ہے اور پاکستان کی عدلیہ سے ان کو جو ہے کوئی سرفراز ہے۔ اچھا کوچا صاحب، ویسے جتنی انہوں نے مثالیں پیش کر دی ہیں کیسز کو لے کے، میرا خیال ہے 150-200 کیسز انہوں نے بتا دی ہیں کہ جی ایک پوائنٹ پروو کرنے کے لیے اترتے ہوئے دنیا میں کوئی وہ گھاس نہیں چڑھتا، آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے تو پتہ نہیں۔ سر یہ مسکرانے کی خاص وجہ کیا ہے کہ خان صاحب آج رہا ہوں؟ نہیں، لیکن میں تو زندگی میں دیکھیں ہمارا کام مقدار کا ہوتا ہے کہ ہم اپنی دیانتداری سے، اپنی محنت سے، اپنے تجربے سے مقدمات کو پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات ہیں ججز کو، جو انصاف کرنا اور سچائی پر پہنچنا، یہ ان کا کام ہے۔ یہ اللہ کو جواب دے ہوتے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں ہر حالت میں اس لیے کچھ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے پر تمام حقوق ادا کیا، دیانتداری سے ادا کیا، اور آپ سب نے کہ میں نے کتنا جو ہے اسے تنظیم سے اپنے مقدمے کو پیش کیا۔ اس سے پہلے اس طرح کے مشکل کیس آپ نے ہینڈل کیے یا اس میں آپ کو زیادہ مشکلات ہیں؟ اس سے بہت یہ تو حلوہ کیس تھا، یہ سب سے آسان کیس تھا۔ میں آپ کو سر یہ کوئی اور بم تو نہیں رکھا ہوا؟ یہ کیس دھکے سے سزا کی گئی، جس کیس میں نہ استغاثہ جو ہے قانون کے مطابق ہو، جس کیس میں نہ عدالت سماعت کا حق رکھتی ہو، اور جس کیس میں نہ آپ کا جو ہے میعاد کے اندر استغاثہ کیا گیا ہو، اس کیس میں تو پھر کیا آپ کہیں گے کہ مشکل کیس ہے۔ سائفر کا کیس ہے ہی نہیں قانون کی نظر میں، اس لیے کہ وہ جو ڈونلڈ لو نے، جو مجید ہمارا امبیسڈر تھا امریکہ میں، اس کو جو اس نے شبھ باتیں کی تھیں کہ پاکستان کے اگر وزیر اعظم کو نہ ہٹایا گیا تو اگر ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو ہم معاف کر سکتے ہیں۔ اوے تم آقا ہو، ہم تمہارے غلام ہیں۔ امریکہ یہی سمجھتا ہے سپر پاور ہونے کے ناطے سے پاکستان اس کی جو ہے ایک کالونی ہے۔ تو یہ شرم آنی چاہیے یار۔ آپ کے خیال میں عمران؟ آپ دیکھیں، جب آپ نے اس کو کابینہ میں ڈسکس کیا اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے آیا، تو اس وقت عمران خان پرائم منسٹر، ڈیفنس منسٹر اور تینوں سربراہان افواج پاکستان کی، انہوں نے کہا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان کے معاملے میں، یہ شدید مداخلت کی جا رہی ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا اسٹرانگ ڈیموش لکھیں، سخت قسم کا اس کا جو ہے جواب دیں کہ وہ کون ہوتا ہے امریکہ کہنے والا کہ اگر آپ نے پرائم منسٹر کو نہیں ہٹاؤ گے تو ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے۔ تم معافی دینے والے کون ہو؟ ہم تم سے معافی مانگیں؟ وہ 25 کروڑ عوام ہے، ایٹامک پاور ہے، ہماری غیرت اور ناموس کو تو تم نے جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ اور خان نے اگر ڈیموش لکھا سخت قسم کا، تو پھر جب دوسری کابینہ کی میٹنگ ہوئی جس میں شہباز شریف نے پریزائڈ کیا، شہباز شریف نے، خواجہ آصف اس میں ڈیفنس منسٹر، پھر تینوں افواج پاکستان کے سربراہان تھے، پھر انہوں نے تصدیق کی اور امبیسڈر کو بلایا مجید نے، اس نے تصدیق کی کہ ہاں جی یہ ڈونلڈ لو نے بھیجا تھا اور میں نے یہ جو ہے بھیجا تھا، اپنا سائفر بھیجا۔